چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، محبوب اگر آپ کا دل سخت اور مزاج تند ہوتا تو یہ لوگ آپ کے گرد کبھی بھی نہ بیٹھتے۔ جب غزوہ خیبر ہوا تو کچھ لوگ پلٹ گئے، دوبارہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم افو درگزر سے کام لیتے ہیں۔ حاضرین مجلس، دین محبت سے پھیلا ہے، دین حسن اخلاق سے پھیلا ہے۔ ایک ہندو شاعر کہتا ہے، یہ لڑتے قبائل کو کس نے بتایا، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کائنات کی چمک، کائنات کی رونق، یہ سب محبت کے دم قدم سے ہے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں، تم میں اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، اور وہ اچھا نہیں ہے جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک خاتون کا تذکرہ کیا گیا کہ بندہ نواز صوم و صلاۃ کی پابند ہے، لیکن اس کے زبان کے فتنوں سے ہمسایہ محفوظ نہیں۔ تو میرے کریم آقا فرماتے ہیں، وہ عورت جہنمی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا کرو۔ ہمسایہ اچھا نہ ملے تو زندگی عذاب ہو جاتی ہے، اور یہ آپ ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھیے جو اس عذاب میں مبتلا ہے۔ ہمسایہ صرف اتنا کہہ دینا کہ یار یہ ڈیک کی آواز تھوڑی سی ہلکی کر لو، تو ہمسایہ اس پہ ہی ضد پہ آ جاتا ہے کہ میرے گھر میں چل رہی، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اور پھر 7 اوباش لڑکوں کو لے کے چھت پہ چڑھ جاتا ہے اور ہمسائی کی بیٹیوں کو تنگ کرتا ہے، آوازیں کستا ہے، کبھی اس کی نالی میں روڑے اٹکاتا ہے۔ تو برا ہمسایہ، یہ بد نصیبی کہہ لے۔ تو میرے نبی فرماتے، گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ دیکھو اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا۔ حضرت علی فرماتے، 5 چیزیں سعادت مندی کی نشانیاں ہیں: بیوی موافق ہو، بھائی متقی ہو، بیٹے فرما بردار ہوں، رزق اس کا اپنے شہر میں ہو، اور 5واں فرمایا کہ اس کا ہمسایہ اچھا ہو۔ ہمسایہ دیوار کا ہے یا سرحد کا، ہمسایہ اچھا نہیں تو زندگی عذاب ہے، اور اگر کسی کو اچھا ہمسایہ مل جائے تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ابو حمزہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے بارے میں یہ مشہور تھا، لوگ کہتے تھے یہ نشہ بیچتے ہیں۔ وہ کوئی منشیات کا کام نہیں کرتے تھے، بلکہ جب حدیث رسول بیان کرتے تو لوگوں پہ نشہ طاری ہو جاتا تھا۔ ابو حمزہ کا ہمسایہ اس کو بامر مجبوری مکان فروخت کرنا پڑ گیا، اور اس نے باہر لکھ کے لگا دیا، مکان برائے فروخت۔ ہم تو صرف اتنے لکھتے ہیں، بعد میں خریدار آئے تو بحث ہوتی ہے، لیکن اس نے رولا ہی مکا دیا۔ اس نے مزید یہ لکھا کہ 2000 درہم میرے مکان کی قیمت اور 2000 درہم ابو حمزہ کی ہمسائیگی کا لوں گا۔ تو لوگوں کی لمبی لائن لگ گئی 4000 دینار دینے کے لیے، اور جب ابو حمزہ کو پتہ چلا کہ میرا ہمسایہ مکان بیچ کے یہاں سے جا رہا ہے، تو آپ نے خادم کو 4000 دینار دیے، فرمایا جلدی جاؤ اور یہ میرے ہمسائے کو دے آؤ، اور اسے کہنا کہ یہ تو ویسے ہی رکھ لے لیکن مجھے چھوڑ کے نہ جانا۔ تو اچھا ہمسایہ بہت بڑی دولت ہے۔ تذکرہ خاتون کا ہے، نمازیں بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، لیکن زبان کا زہر کوبرا سانپ سے بھی زہریلا ہے، تو فرمایا جہنمی ہے۔
اسی طرح ایک اور عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ معمول کی نمازیں، معمول کے روزے، لیکن اس کے رویے سے اس کا ہمسایہ خوش ہے تو آقا فرماتے ہیں وہ عورت جنتی ہے۔ جنت کا معیار کیا ہے میرے بھائی؟ اچھے اخلاق، میٹھے بول ہیں۔ امام منذری الترغیب والترہیب میں ایک روایت لائے ہیں، 6 صدی کے محدث ہیں، حدیث کی معتبر کتاب ہے۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص حاضر ہوا جس کا نام نامی اسم گرامی جابر بن سلیم ہے۔ حضور سے پہلی ملاقات تھی اور اللہ نے اپنے محبوب کو یہ کمال بخشا تھا کہ آپ پہلی ہی ملاقات میں اپنا بنا لیتے تھے۔ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈول دیاں، کنا دے وچ رہندیاں مشری گھول دیاں، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا۔ تو حضور کی میٹھی میٹھی باتیں سنی، من میں اتر گئی، ایمان نصیب ہوا۔ جانے لگے تو عرض کیا آقا میرے دامن میں کچھ حکمت کے موتی ڈال دیجئے۔ جو شخص ابھی ایمان لایا ہے اس کو سب سے پہلی نصیحت کیا فرمائی؟ نماز پڑھا کرو، روزے رکھو، موسم حج آئے تو حج کے لیے نکلو، مال کے نصاب ہو تو زکوٰۃ دو۔ جو ابھی ایمان لایا ہے اس کو سب سے پہلی نصیحت یہ کی، لا تسبن احدا، فرمایا جابر بن سلیم کسی کو گالی نہ دینا، اس کو اخلاق سکھائے۔ اور آپ فرماتے پھر میں نے ساری زندگی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ ناراض نہیں ہونا، ہمارے بچے بولنا سیکھتے ہیں تو گالیاں سیکھتے ہیں۔ وہ بچپن میں گالی نے ہنس دی، رات پھر سارے افراد خانہ جمع ہوئے تو اس کو چھیڑا جاتا ہے، باقاعدہ تیار کیا جاتا ہے کہ یہ پھر گالی والا ماحول بنائے۔ اگر وہ گالی نہیں دیتا تو باقاعدہ اس سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ دادا ابو کو سناؤ، پاپا کو سناؤ۔ یہ کچھ سنانے والی چیز ہے؟ یہ شرمندگی نہیں ہو رہی کہ ہماری کوتاہی کی وجہ سے اس کی زبان پہ گالی آئی ہے؟ میاں بیوی کی ناچاکیاں، تلخیاں اولاد کے سامنے آتی ہیں۔ یہ تو کورا کاغذ ہوتے ہیں، جو بھی تحریر لکھیں گے انمٹ ہوگی۔ ہم نے گالی لکھی اور اس پہ ہنس لے رہے ہیں۔ اچھا بچپن میں گالی نے ہنس دیا اور وہی بچہ جب بڑا ہو کے گالی دیتا ہے نا تو پھر ہم کہتے ہیں ہماری بہو نے اس کو تعویذ ڈال دی ہے۔ یار اس بیچاری کا کیا قصور؟ 1 مہینہ ہوئے آپ کے گھر میں آئی ہے، 25 سال آپ کے زیر تربیت رہا ہے، گالی کا ماحول تو آپ نے خود فراہم کیا ہے، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ گالی تو ہم نے سکھائی ہے۔ آؤ میں آپ کو ایک ماں کی کہانی سناتا ہوں جس نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں بھیجا اور ٹیچر نے کہا بیٹا پڑھو الحمدللہ رب العالمین، ازبر تھا، سیقول السفہاء من الناس، ازبر تھا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، 14 پارے سنائے۔ استاد بڑے متاثر ہوئے، کہا بیٹے جہاں سے 14 پڑھے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتے، ہجے اچھے ہیں، منزل خوب ہے۔ تو بختیار کاکی عرض کرتے استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانو تلمس طے نہیں کیے۔ تو کہا بیٹے یہ دولت تو نے پائی کہاں سے؟ تو عرض کیا کہ استاد جی میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی، میں نے ماں سے سن سن کے حفظ کر لی ہے۔ ماں گھر میں قرآن کا ماحول دے تو بیٹا قاری قرآن بنتا ہے، ماں دودھ پلائے سوڑے محمد پہ درود پڑے تو بیٹے دشت نینوا کو میدان کربلا بناتے ہیں۔ غالباً نپولین یا ہٹلر نے کہا تھا تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ یہ نسلیں سنوارتی ہیں کردار۔ تو ہم نے گالی سے ہنس لیا، فرمایا کسی کو گالی نہ دو۔ میرے آقا فرماتے مرغے کو گالی نہ دو، کیوں؟ فرمایا وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھے۔ حضور فرماتے مرغے کو گالی نہ دو، کیوں؟ فرمایا وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ جملہ لیجئے گا، فرمایا مرغے کو گالی نہ دو، وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ اور آج لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں، جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، جنہیں استنجا کرنے کا بھی پتہ نہیں نہ ہوتا، جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ جس کو مصلی دو نا، جس کو ممبر پہ بیٹھاؤ اس کو عزت بھی دو۔ یہ ہمارے کمی نہیں ہوتے، پنکھے کیوں چل رہے ہیں، ابھی تک لائٹیں جل رہی ہیں، 2 منٹ لیٹ ہو جائے تو ہم آسمان سر پہ اٹھا لیتے۔ میرے نبی فرماتے خیار امتی العلماء، میری امت کے بہترین لوگ علماء ہیں۔
جمعرات کو کاپی پینسل لے کے چھت پہ نہ بیٹھ جایا کرو. محلے میں کتنا تعاون ہوتا ہے, 500-700 روپیہ ہوتا ہے, اور وہ بھی ہم شک کرتے ہیں کہ مولوی کہیں اس میں جمعرات میں سے پیسے تو نہیں کھاتا. فقہ کا مسئلہ ہے, اگر دل میں صرف اتنی بات آ جائے نا کہ میرے کپڑے امام کے کپڑے سے اچھے ہیں, نماز ہی نہیں ہوتی. فرمایا پسو کو بھی گالی نہ دو. آج کس بزم میں یہ وعدہ کریں کہ آج کے بعد ہم کسی کو گالی نہیں دیں گے. ہم کہیں, ہم کسی کو کہیں نا کہ یار گالی نہ دیجیے گا, وہ کہتے ہیں زبان پک گئی ہے. یار اس زبان کی تو فتنے ہیں, یہ زبان جنت میں لے کے جائے گی اور یہ زبان جہنم میں لے جائے گی. نمازیں بھی رکھتی ہے, روزے بھی جو ہے رکھتی ہے, لیکن زبان نہیں قابو میں, تو جہنم کا حضور نے وعدہ کیا اس کے ساتھ, اور وہ جہنم میں جائے گی. اور یہ زبان اللہ نے گالیوں کے لیے نہیں بنائی, دل یاد لئی بنایا ہے, تعریف لئی زبان, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. فرمایا جابر گالی نہ دینا. دوسرا فرمایا جابر بن سلیم نیکی کو حقیر نہ جاننا. ہم لوگ روزانہ گھر سے کام کے لیے جاتے ہیں, فیکٹریوں میں, کارخانوں میں, دکان پہ, بازار میں. گزرتے راستے میں پتھر آیا, ہم نے دیکھ لیا اور احتیاط سے گزر گئے, یعنی ہم محفوظ رہے. لیکن دل میں یہ بات نہ آئی کہ میرے پیچھے کو میرا مومن بھائی آ رہا ہوگا تو کہیں بے خبری میں یہ اس پتھر سے الجھ نہ جائے اور اس کا نقصان نہ ہو جائے. شاید کہ یہ خیال کبھی بھی نہیں آیا. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا اجر کیا ہوگا. دیکھیے رحمت حق بہانہ می جوید, اللہ کی رحمت بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے. وہ چھوٹے چھوٹے کاموں سے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے. ایک بہت بڑے محدث دنیا سے چلے گئے, کسی کو خواب میں ملے, پوچھا حضرت کیسے ہیں قبر میں؟ کہا الحمدللہ, قبر جنت کا باغ ہے. پوچھا کون سا عمل آپ کی بخشش کا سبب بنا؟ فرماتے ایک چھوٹا سا عمل کہ ایک دفعہ حدیث لکھنے بیٹھا, سیاہی میں قلم ڈبویا, باہر نکالا, لکھنے لگا کہ مکھی آ کے بیٹھ گئی. فرماتے اس خیال سے قلم کو روک لیا, یہ مخلوق خدا ہے, پیٹ کی پیاس بجھا لے, میں پھر لکھ لوں گا. کہتے ہیں اللہ کو میری یہ ادا پسند آئی اور اللہ نے میری مغفرت فرما دی. بخاری کے لفظ ہے, آقا فرماتے ایک عورت جنگل سے گزر رہی تھی, کردار کی بھلی نہیں تھی. اس نے پیاسے کتے کو دیکھا, دل میں رحم پیدا ہوا, موزہ اتارا, پانی بھرا, کتے کو پلایا. اللہ کی رحمت جوش میں آئی, میرے آقا فرماتے اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی. یار کتے کو پانی پلانے والی جنت میں جا رہی ہے. اگر آپ دکھی انسانیت کے کام آئیں گے, بھوکوں کو کھانا دیں گے, برہنہ کو لباس دیں گے, پیاسے کو پانی پلاؤ گے, اللہ حوض کوثر کے جام پلائے گا, جنت کے جوڑے پہنائے گا, جنت بھی ملے گی اور جنت میں درجات بھی بلند ہوں گے. جابر بن سلیم کو میرے آقا فرماتے جابر جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو. ہم لوگ سٹیٹس کو باہر رکھتے ہیں. یار میں کہتا ہوں اپنے ملازم سے اس طرح بات کیا کرو جس طرح اپنے بیٹے سے بات کرتے ہو. واصف علی واصف کہتے ہیں اپنے ماتحت کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اسے اپنا ماتحت ہی نہ سمجھو. نشہ ہی نہیں پیدا ہوتا نا, وہ بھائی ہو سکتا ہے, وہ دوست ہو سکتا ہے, وہ بیٹا ہو سکتا ہے. حسن سلوک اپنے ماتحت کے ساتھ کیا ہے, اسے اپنا ماتحت ہی نہ سمجھو. اور ہمارے دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے, میرا تعلق بھی دیہات سے ہے, کسان کا بیٹا عمر 15 سال اور کام کرنے والا بوڑھا 70 سال کا ہے, اس کو گالی بھی دیتا ہے, اس کو برا بھلا بھی کہتا ہے. باپ منہ پہ تھپڑ نہیں مارتا, بلکہ وہ سمجھتا کہ اب یہ کام کو اس نے سمجھنا شروع کر دیا ہے, اب یہ ذمہ دار ہو گیا ہے اور اس کا حق بنتا ہے. یہ تو اللہ کی تقسیم ہے بھائی. آپ مربوں کے مالک ہو اگر, اور وہ غربت کی زندگی گزار رہا ہے, اس کے لیے بھی امتحان ہے, تیرے لیے بھی امتحان تھا. زبان تو شائستہ ہونی چاہیے نا, اخلاق تو اچھے ہونے چاہیے نا, بڑوں کا حیا بھی تو ہونا چاہیے نا. وہ بیٹا یہ بھی خیال کر لے اگر اس جگہ پہ میرا والد ہوتا تو کیا کیفیت ہوتی, کوئی گالی دیتا تو. اور میں تو کہتا ہوں یار کبھی کبھی ملازم کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیا کرو, اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرو, اس سے کبھی کبھی مشورہ بھی لیا کرو کہ یار یہ میں کام شروع کرنے لگا ہوں, تیرا کیا مشورہ ہے. دیکھیے ایک تو اس کا قد بڑھے گا لیکن آپ کی عزت اللہ اور زیادہ بڑھا دے گا. عزت دینے سے عزت ملتی ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں اس کو اوقات میں رکھو, اوقات کس کا نام ہے؟ معیار رکھیے نا دولت. وہ میاں صاحب نے کہا تھا بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے, ٹھیک ہے.
تو یہ اوقات والی کہانی اللہ کو پسند نہیں، منہ پہ مارے گا اللہ۔ ایک عالم کسی جگہ پہ بیٹھ کے نا کھانا کھا رہے تھے، بہت بڑی بات سنانے لگا ہوں، تو باہر ایک جاروب جھاڑو دے رہا تھا، تو انہوں نے کہا بیٹے کھانا کھا لو۔ اس نے نظر اٹھائی، کانوں پہ یقین آیا تو پھر کام میں مصروف ہو گیا۔ انہوں نے پھر کہا بیٹا کھانا کھا لو۔ اس نے ادھر ادھر نظر اٹھائی، کوئی نظر نہ آئے تو بڑا ششتر ہوا، کہتا ہے حضرت مجھے کہہ رہے؟ کہا بیٹا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کھانا کھا لو۔ اس نے جھاڑو وہیں رکھا، ایسا نہیں ہو کہ ہاتھ دھو کے وہ دسترخوان پہ آ کے بیٹھ گیا ہو، بلکہ اس نے دوڑ لگا دی۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا، اپنے ساتھ بیوی اپنے بچوں کو لایا، کہتا ہے حضرت کھانا بعد میں کھائیں گے، ہم عیسائی ہیں، ہمیں محمد عربی کا غلام بنا دیجئے۔ 3 گھنٹے کا لیکچر نہیں، اسلام پہ اس نے دلائل نہیں دیے، 2 میٹھے بول بولے ہیں یار، پورے گھر کو اللہ نے اسلام دے دیا۔ تو اگر زندہ عزت دینے سے اسلام مل رہا ہے، اور ہم اپنے رویوں پہ غور کر کے دیکھ لیں۔ فرمایا جس سے بھی ملو تو خندہ، عید کا دن ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ سرے راہ کھلا میدان آیا، بچے عید کی خوشیوں میں مسرور تھے۔ ایک جانب ایک بچہ ہے، تن پہ پیرہن پھٹا ہے اور آنکھوں میں آنسو ہے۔ حضور گزرے کہ قدم رک گئے، فرمایا بیٹے آپ کیوں رو رہے ہو؟ شاید کہ حضور کو پہچان نہ سکا، عرض کرتا ہے کہ فلاں غزوے میں میرے والد حضور کے ساتھ تھے کہ شہید کر دیا گیا، میں یتیم ہو گیا، والدہ بیوہ ہو گئی، ماں نے دوسرا نکاح کر لیا، سوتیلے باپ نے میرے مال پہ قبضہ کر لیا اور مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بیٹے کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ محمد تیرے باپ لگے، عائشہ تیری ماں لگے، فاطمہ تیری بہن لگے، علی تیرے چچا لگے، حسن و حسین تیرے بھائی لگے۔ وہ بچہ کہتا ہے اگر یہ سارے رشتے میرے ہیں تو مجھے اور چاہیے کیا؟ حضور اس بچے کو لے کے گھر تشریف لائے، کھانا کھلایا، لباس پہنایا، پھر انگلی تھامی اور عیدگاہ کی طرف تشریف لائے۔ سرے راہ جب کھلا میدان آیا تو بچے پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتے بھائی ابھی تو تم رو رہے تھے، اب فخر سے کہتا ہے میں بھوکا تھا مجھے کھانا ملا، میں ننگا تھا مجھے لباس ملا، میں یتیم تھا مجھے ابو جی محمد ملے، عائشہ ماں ملی، فاطمہ باجی ملی، علی چچا ملے، حسن و حسین بھائی ملے۔ وہ کہتا ہے اب بھی میں رہوں؟ یہ اخلاق ہے، یہ دین ہے۔ جس سے بھی ملو تو خندہ، پیشانی سے ملو۔ جابر بن سلیم کہتے حضور نے مجھے ایک اور نصیحت فرمائی کہ جابر کسی کو شرمندہ نہ کرنا، اور ہم قدم قدم پہ کرتے ہیں۔ ایک بندہ گناہ چھوڑ کے مسجد میں آ جائے نا تو ہم رویے اچھی طرح جانتے کیسے ہوتے ہیں۔ اس گناہ گار کے لیے 2 امتحان ہیں، ایک باہر پرانے دوست، وہ ماضی کی تلخیاں اس کے سامنے رکھتے ہیں کہ آج تو حاجی ثناء اللہ بنا بیٹھا ہے، بڑا مبلغ بنا بیٹھا ہے، آج تو دائی بنا بیٹھا ہے۔ وہ شب بھول گئے جب اکٹھے بیٹھ کے شراب پی تھی، وہ رات بھول گئے جب ہم نے کسی کی بیٹی کی عزت کو لوٹا تھا۔ پرانے دوست جینے نہیں دیتے۔ وہ اس خیال سے مسجد میں آ گیا کہ وہاں نیکی کا ماحول ہوگا، میرے جانے سے مسجد کی رونق بڑھے گی، وہاں اچھے لوگ ہوں گے، پرہیزگار لوگ ہوں گے، میں جاؤں گا تو مجھے عزت کی مسند پہ بٹھائیں گے۔ لیکن جو ہی اس نے مسجد میں قدم رکھا تو رویے یہاں بھی بڑے تلخ ملے۔ ہم نے کہا لو سو چوہے کھا کے بلی حج نو چلی، اور تینوں مسجد راہ کی نے وہایا، یار اسی اللہ نے جس اللہ نے آپ کو دکھایا ہے۔ ہم کہتے ہیں چور چوری چھوڑ دیتا ہے، ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا، جوتے چرانے آئے ہو۔ ہم نے شرمندہ کیا، اور یار مسجدوں کی حالتیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ یہ فرقان بھائی نے بڑی محنت سے اتنے لوگ جمع کی ہیں،
نماز کے وقت کیا مسجد بھری ہوتی ہے؟ بستی تو مسلمانوں کی ہے نا، لیکن نماز کے وقت مسجد میں 2 صفیں ہوں گی، 1.5 صف ہوگی، چونک چبارے پھٹے یہ آباد ہیں۔ مسجد میں جو ہے نا وہ 10-20 لوگ ہوتے ہیں۔ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ مسجد کی آبادی کا سبب بنا، اس کی پیشانی میں سجدوں کا نور آیا، اس کی آنکھوں پر حیا کے پہرے بیٹھے ہیں، اس کے کانوں میں قرآن کے نغمے آئے ہیں، اس کے لبوں پر سونے محمد کے ترانے آئے ہیں۔ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نے بھی ذلیل کیا۔ اقبال جب اندلس گئے نا، کرتبہ مسجد جس کے 1400 ستون ہیں، اجڑا دیکھا تو اقبال وہاں بڑا رویا تھا۔ کیا کہتا ہے؟ رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے، کل تلک جس ساکی کے گردش میں پیمانے رہے، خیر تو ساکی سہی مگر پلائے گا کسے، اب نہ میں کش باقی رہے نہ میں خانے رہے۔ اقبال کہتا ہے وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہے، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہے، مسجد مرثیہ ہاں ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے۔ وہ اللہ کے گھر تو ویران ہے یار، آنے والوں کو عزت دو۔ وہ بھی بیچارہ کہتا ہے کہ نہ جاؤں تو کہاں جاؤں، نہ پائے ماندن نہ جائے رفتن، نہ پرانے دوست جان چھوڑتے ہیں، وہ بھی ذلیل کرتے ہیں، مسجد میں آتے ہو تو مسجد کے نمازی بھی رسوا کرتے ہیں۔ اگر یہ رویے نمازیوں کو ہوئے نا تو اس خاتون کو نہیں بھولنا جس کا میں نے آغاز میں نام لیا تھا۔ اللہ منہ پہ مارے گا نمازیں۔ جس فرمایا کہ کسی کو شرمندہ، یار یہ اللہ کی عادت ہے، جو سچے دل سے معافی مانگتا نا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے یا اللہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، اللہ اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دیتا ہے۔ ایک جوان نے 20 سال اللہ کی عبادت کی، پھر 20 سال اس کے حکموں کو توڑا، 40 سال عمر ہوئی، آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، داڑھی میں کچھ سفید بال نظر آئے تو رونے لگا۔ یہ جو داڑھیوں میں سفید بال آتے ہیں یہ موت کی نشانی ہے۔ یاداشت جب کمزور ہونا شروع ہو جائے جان لو کہ موت قریب قریب ہے۔ یہ اٹھتے جنازے، یہ پھیلی قبریں، صرف بچھے ہوئے صفے ماتم، یہ سب موت کی نشانیاں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملازم رکھا تھا۔ یار ہم ملازم رکھتے ہیں کھیتی باڑی کے لیے، چوکیداری کے لیے۔ جو 23 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، انہوں نے ملازم کس لیے رکھا کہ رات کو آؤں گا تو میرے پاؤں دبانے؟ نہیں صاحب، انہوں نے ملازم اس لیے رکھا تھا کہ تو نے آ کے مجھے موت یاد کروانی ہے، اور اس کی ماہانہ تنخواہ دیتے تھے۔ ایک دفعہ وہ آیا تو آپ نے جو اس کا بنتا تھا اس کی ہتھیلی پہ رکھا، کہا آج کے بعد نہیں آنا۔ اس نے کہا حضرت میرے آنے میں کوئی سستی ہوئی ہے یا پھر موت کا کھٹکا جاتا رہا ہے؟ کہا نہ تیرے آنے میں کوتاہی اور نہ ہی موت کا کھٹکا گیا۔ تو پھر کہا چھٹی کیوں دی؟ حضرت عمر داڑھی پکڑتے ہیں اور اس میں سے ایک سفید بال کو الگ کرتے ہیں، فرمایا بیلیا ہن اے ہی چین نہیں لین دینا۔ یہ جو داڑھیوں میں سفید بال آتے ہیں یہ موت کی نشانی ہے، لیکن ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے قبر میں ٹانگیں ہوتی ہیں، عملے بس سے بعد پھر بھی نہیں آتے۔ وہ میاں صاحب کہتے ہیں ہڈیاں کھڑکن گوڈے کمبن، اڑ گیا لک تیرا، ہجے بھی بدیوں باز نہ آیا، جیو مرد دلیرا۔ قبر میں ٹانگیں ہوتی ہیں، عملے باز سے پھر بھی باز نہیں آتے۔ خیر اس جوان نے اللہ سے کہا مالک 40 سال عمر ہوئی، داڑھی میں سفید بال دیکھے تو رونے لگا اور کہتا مالک 20 سال ہو گئے تیری نافرمانیوں میں گزرتے، تیری دہلیز سے دور چلا گیا تھا۔ کہتا ہے اگر اللہ میں لوٹ آؤں تو میرے ساتھ سلوک کیا کرے گا؟ ہاتف سے آواز آئی تو نے 20 سال میری فرما برداری کی، میں نے تیری عبادت کو قبول کیا، پھر 20 سال میری چوکھٹ سے دور چلا گیا، میرے حکموں کو توڑا، مجھے ناراض کیا، میں نے تمہیں مہلت دی، تیرا انتظار کیا، آج 40 سال کا تو ہو گیا ہے، ندامت کے اتھرو لایا ہے، تیرا رب بڑا رحیم ہے، تیرا رب بڑا کریم ہے، میں نے تیرے ماضی کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ وہ تو معاف کر کے راضی ہوتا ہے۔ سری سکتی فرما دے میں گزر رہا تھا تو میں نے سر راہ ایک چاند سا چہرہ گندی نالی میں شراب کے نشے میں دھت دیکھا، زبان سے اللہ اللہ کہہ رہا تھا۔ گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، گناہ گار سے نہیں۔ گناہ گار کو فرما دے میں نے اٹھایا اور اس کا چہرہ دھویا اور اس کے کان میں صرف اتنا کہا او بندے خدا، ناپاک منہ سے اس پاک ذات کا نام لے رہے ہو۔ ہوش آیا تو لوگوں نے بتایا کہ سری سکتی مہربان ہوئے تھے، تیرا گندا چہرہ پانی سے دھو کے چلے گئے۔ یہ بات من میں اتر گئی۔ سری سکتی فرما دے میں نماز تہجد کے لیے مسجد میں گیا، میری آنکھیں کیا دیکھتی، کل جو شراب کے نشے میں گندی نالی میں پڑا تھا آج وہ مجھ سے پہلے مصلی پہ کھڑا ہے۔
فرماتے میں بڑا حیران ہوا اور اللہ سے کہا مالک یہ تو بہت بڑا شرابی تھا. ہاتف سے آواز آئی سری سکتی تو نے ہماری خاطر اس کا منہ دھویا, ہم نے تیری خاطر اس کا دل دھو دیا. علامہ سعدی شارح مسلم مفسر قرآن ایک بوڑھے کا تذکرہ کرتے ہیں. آپ فرماتے وہ ہر سال حج کے لیے جاتا تھا. ایک دفعہ کسی نوجوان کو ساتھ جانے کا اتفاق ہوا. اللہ کے گھر میں پہنچے, بوڑھے نے لبیک کہا تو ہاتف سے آواز آتی ہے لا لبیک, بوڑھے تیرا کوئی حج نہیں. عبداللہ ابن مبارک ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں, طواف کعبہ کر رہے ہیں, لبیک کہا تو وہیں گر گئے, بے ہوش ہو گئے. لوگوں نے منہ پہ آب زمزم چھڑکا, ہوش آیا, سوال کیا حضرت اچانک سے کیفیت بدلی. تو آپ فرماتے جب میں نے لبیک کہا تو ڈر لگا کہ کہیں لا لبیک کی آواز نہ آ جائے. علامہ سعدی فرماتے ایک شخص اللہ کے گھر میں سنگریزوں پہ سر رکھ کے رو رہا تھا اور کہتے اللہ مجھے قیامت کو اندھا اٹھانا, مجھے اپنے بندوں کے سامنے رسوا نہ کرنا. یہ درد میں ڈوبی ہوئی آواز کسی گناہ گار کی تھی, کسی اوگن ہار کی تھی؟ یار کوئی میرے جیسا نکما ناتواں کندھوں پہ گناہوں کا بوجھ اٹھا کے 7 سمندر پار کیا اور کیے ہوئے جرم یاد آئے تو رونے لگا. سعدی کہتے ہیں گدھا اگر عاجزی کرے تو اس کی عاجزی نہیں ہوتی, عادت ہوتی ہے. میں اگر وہاں جا کے رو کے کہوں تو بات سمجھ میں آتی ہے, دامن لتھڑا ہوا ہے. لیکن صاحب جو اللہ کے گھر میں بار بار رو رو کے کہتا ہے اللہ اندھا اٹھانا, شرمندہ نہ کرنا, وہ بڑا قداور انسان تھا. آگے بڑھ کر دیکھا گیا تو وہ وقت کا شیخ عبد القادر جیلانی تھا. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, یہ وہ جوان ہے جس کی راتیں کبھی سجدے میں تو کبھی قیام میں گزرتی ہیں. یہ وہ جوان ہے جس نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. 15 سال کا وظیفہ ہے صاحب, ہر شب میں 1 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے. اتنے قداور لوگ اللہ کے گھر میں کس حالت میں پائے گے؟ اب سوال ہے آپ سے, ہم بھی حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں, کیا ہماری حالت ایسی ہوتی ہے جس طرح شیخ عبد القادر جیلانی کی تھی؟ کیا ہماری حالت اس طرح ہوتی ہے جس طرح جو ہے وہ عبداللہ ابن مبارک کی تھی؟ یار وہ تو بڑے معقول لوگ تھے, نیکی والا ماحول تھا ان کا, ان کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ واصل باللہ ہوتے تھے, جنازے اٹھتے تھے ان کی صحبت سے. ہمیں تو زیادہ ڈرنا چاہیے تھا نا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے یار اپنا چغلی غیبت حسد کینہ کیا کچھ نہیں ہمارے من میں. ہمیں تو زیادہ ڈرنا چاہیے تھا کہ کہیں وہاں سے واپس آواز نہ آ جائے, کہیں جدہ ایئرپورٹ سے ہی دھتکار نہ دیے جائیں کہ ان کے گندے قدم میری پاک سر زمین پہ نہ لگے. لیکن معذرت سے دوستو, جب ہم حرم مکہ میں داخل ہوئے, جیب سے موبائل نکالا, تصویر بنائی اور اس کو فیس بک کی زینت بنایا. ایک ہاتھ دیوار کعبہ سے اور دوسرے ہاتھ سے تصویر, طواف کعبہ کا ہو رہا ہے, گزرتے لوگوں کو موبائل دیا جاتا ہے اور خود بیت اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا والی ہائت بنا کے اس سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ میری تصویر بناؤ. کہاں کھڑے ہو یار جہاں اللہ کی 120 رحمتیں اتر رہی ہیں, وہ رحمتیں اتر رہی ہیں, تم تصویریں بنا رہے ہو. رحمت تو لوٹنی چاہیے تھی, اور ہم کس چکروں میں پڑے ہیں, اور مصنوعی دعائیں ہو رہی ہیں. یار وہاں تو طبیعتوں میں نشہ پیدا ہو جانا چاہیے تھا کہ ان راہوں سے محمد عربی گزرے ہیں, غوث کتب ابدال گزرے ہیں. لیکن ہم وہاں کس دھیان لگے ہوئے ہیں؟ معذرت سے صاحب, ہم جب حرم سے واپس آئے تو کیا لائے؟ کھجور, پانی, بچوں کے لیے کھلونے, بیٹیوں کے لیے ردا, بوڑھوں کے لیے تسبیحاں, ٹوپیاں, مسلے, بس یہی لاتے اور کچھ نہیں لاتے. گناہ جس طرح اٹھا کے لے کے گئے اسی طرح واپس لے آئے. ہاں ہمارے نام کے ساتھ حاجی کا اضافہ ضرور ہوا ہے, لیکن بغل سے چھری نہیں نکلی, کردار نہیں اچھا ہوا, رشتے اسی طرح توڑتے ہیں, سود کا دھندا اسی طرح چل رہا ہے, ملازم کو گالی گلوچ کا ماحول اسی طرح ہے. یہ بات فخر سے ہم سناتے ہیں کہ 10 حج کیے ہیں, بعض کہتے ہیں عمرے اتنے کیے پتہ ہی نہیں ہے. یار وہ کہاں ہے عمرے, وہ کہاں ہے حج جو آپ کر کے آئے ہو؟ ہم 10 سال پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو جو رویے 10 سال پہلے آپ کے تھے آج بھی وہی ہے. میری عمر 35 سال ہوگی, 34-35 سال. میں اپنے بچپن کی طرف دیکھتا ہوں تو یقین جانیے کہ اگر کسی کا بیٹا نالائق ہوتا, شراب پیتا, اخلاق اچھے نہ ہوتا, برے دوستوں میں بیٹھتا, محلے والے کہتے, قاری صاحب کہتے اس کو عمرہ کراؤ.
اور وہ عمرہ کر کے جب آتا تھا تو پتہ چلتا تھا، اس کی راتیں کبھی سجدے میں تو کبھی قیام میں گزرتے تھے۔ آج اتنے عمرے اتنے حج ہیں لیکن عادات نہیں بدلتی۔ خیر اس بوڑھے کا تذکرہ، یہ ضمناً کچھ باتیں تھی جو میں نے عرض کر دی۔ بوڑھے نے لبیک کہا تو ہاتف سے آواز آئی لا لبیک، بوڑھے تیرا کوئی حج نہیں۔ جو نوجوان تھا وہ چونک سا گیا، اس نے کہا بابا جی آواز نہیں سنی؟ کہا بیٹے یہ آواز میں 70 سال سے سن رہا ہوں۔ وہ جوان کہتا ہے بابا جی آپ پھر بھی آتے ہیں؟ اب کلیجہ پھٹنے لگا، رو کے کہا بیٹے بتا اس در کے علاوہ کوئی در ہے جہاں جا کے میں دامن پھیلاؤں؟ بس اتنا کہنا تھا کہ رحمت خدا بندی جوش میں آئی۔ ہاتف سے آواز آتی ہے جا بوڑھے، ہم نے تیرے 70 کے 70 حج قبول فرما لیے۔ یار جب وہ معاف کر دیتا تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا جس کا نام کفل ہے، اور کفل کسی شریف آدمی کا نام نہیں، بہت بڑا بدماش تھا۔ اور اس کی بدماشی کیا ہے؟ وہ غریبوں کی بیٹیوں کو لوٹتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے 60 دینار میں کسی مجبور بیٹی کو خریدا، خلوت میں اس کے پاس گیا، دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ کفل سمجھتا تھا کہ میرے پہلو میں آنے والی ہر بیٹی بغیرت ہوتی ہے، لیکن یہاں برستے آنسو دیکھے تو قدم رک کے سوال کیا کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کفل شوق سے نہیں آئی، بھوک کھینچ لائی ہے، غربت تیرے تک لے آئی ہے۔ یہاں رک کر کے ایک جملہ عرض کروں گا، جب مالدار لوگ، جب سرمایہ دار لوگ، جب وڈیرے لوگ غریبوں کا حق نہیں نہ دیتے تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں۔ یہ ڈائمنڈ منڈیاں، یہ بازار حسن، یہ کوٹھے، یہ کنجریاں اس وقت بنتی ہیں جب ہم ان کا حق نہیں دیتے۔ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ بہت بڑے جگیردار ہیں، بہت بڑے زمیندار ہیں، تجوریاں خزانوں سے بھری ہوئی ہیں اور اس کے ہم نے منہ بھی کھولے ہیں، پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں، اور معاشرے میں ہم دریا دل مشہور ہیں، لیکن دولت کہاں لٹاتے ہیں؟ جہاں نفس کو حظ ملتا ہے۔ میرا تعلق ایک دیہات سے ہے، ہمارے دیہاتوں میں میلے ٹھیلے کا ماحول ہوتا ہے، کتوں کی لڑائی آئی تو 50,000 وہاں دے دیا، کبڈی میچ، کرکٹ میچ ہے تو 1 لاکھ کا انعام وہاں دے دیا، اور جہاں نفس کو حظ ملا دولت کا منہ وہاں کھولا۔ جہاں دولت لٹانے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کی رحمتیں برستی ہیں، وہاں غفلت کی پٹی باندھ لی۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر، فصلوں کو کاٹتے کچھ ٹوٹی چوڑیاں، کچھ بک گئی ہیں دوستو گندم کے سیر پر، گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ اور محسن نقوی کہتا ہے محسن یہ غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈھیر ہوا کرتے ہیں، کبھی پانی میں بہ گئے تو کبھی ملبے میں دب گئے۔ اور ہمیں معاشرے میں یہ پھیلے ہوئے دکھ کیوں نہیں نظر آئے؟ ہم نے دولت ہجڑوں پہ لٹا دی، ہم نے دولت کتوں کی لڑائی پہ لٹا دی، ہمیں بیوہ کے بچے بلکتے نظر نہ آئے، ہمیں مزدور جو ہے دہاڑی کے بغیر پلٹتا گھر نظر نہ آیا۔ کاش کے مزاج بدلتے دولت وہاں دیتے۔ ہمارے گجرانوالہ دھلا چوک میں ایک بوڑھا دن دہاڑے آٹے کا تھیلا اٹھا کے دوڑ لگاتا، نحیف تھا، جانا کہاں تھا، لوگوں نے پکڑا اور خوب زد و کوب کیا۔ بعد میں سوال کیا بوڑھے یہ جرت کیوں کی؟ اس بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا 1 ہفتہ ہو گیا اس چوک میں آ کے کھڑا ہوتا ہوں اور لوگ مجھے بوڑھا سمجھ کے مزدوری کے لیے ساتھ نہیں لے کے جاتے، روزانہ خالی ڈبہ گھر لے کے جاتا ہوں اور بچے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ابا آج روٹی نہیں لائے، اور آج تو پکا وعدہ کر کے آیا تھا، لیکن آج بھی لوگ چھوڑ کے چلے گئے۔ اگر وہ مزدور مر جاتا نا غربت کی زندگی تو پھر محلے سے بڑے سخی نکلنے تھے، جی کفن میری طرف سے۔ اور یار جب وہ زندہ تھا پیوند لگے کپڑے پہنتا تھا، تمہیں اس وقت وہ کیوں نہ نظر آیا؟ کیونکہ اس وقت تیری دولت کا قد بڑا اونچا تھا، غریب نظر ہی نہ آیا۔ آج چٹا لباس لے آیا، محلے سے اور لوگ نکل رہے ہیں، کل 10واں 40واں کی روٹی ہماری طرف سے، اللہ ایسی روٹیاں منہ پہ مارے گا۔ جب زندہ تھے بچے بلکتے تھے، روتے تھے، ماں سے کہتے تھے ماں بھوک لگی ہے، مزدور باپ کو کہتے تھے ابا روٹی چاہیے، اس وقت تو کوئی بھی نہ ان کی آواز سنتا تھا۔ آج کل 10واں 40واں کی روٹیاں لے آئے، نہیں چاہیے رب کو ایسی روٹیاں۔ آپ مر جانے دو یار ان لوگوں کو، بھوک کی موت ہی، ان کا اللہ وارث ہے۔ زندوں کی قدر جانو میرے بھائی، زندوں کو عزت دینا جانو، مرنے کے بعد روٹیاں لانے کا کیا فائدہ؟
جب ضرورت تھی تو اس وقت تو روٹی دی نا. خیر بات لمبی ہو جائے گی. اس بیٹی نے کفل کو یہ کہا کہ مجھے بھوک تیرے تک لے آئی ہے. یہ ایک جملہ کفل کی ہدایت کا سبب بنا. دل کے آئینے پہ چوٹ لگی, کفل رونے لگا. رو کے کہتا ہے بہن مجھے معاف کر دے, تو جس عزت سے آئی ہے اسی عزت سے واپس گھر چلی جا, اور میرے لیے دعا کر کہ میں بڑا ہی کتا انسان ہوں, اللہ مجھے معاف کر دے. وہ بیٹی گھر چلی گئی, ادھر تقدیر کا قلم چل گیا. اسی رات کفل کو موت آ گئی. صبح ہوئی تو زمانے نے کفل کی دیوار پہ یہ لکھا ہوا پڑا تھا کہ اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے. مضمون لمبا ہو جائے گا اور اس میں گو پیغام ہے وہ انشاءاللہ میں آپ تک منتقل کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ قبول فرمائے. اللہ کی عادت ہے یار معاف کرنے کی. ہمیں بھی عادت ڈالنا چاہیے کہ اگر غلطی ہو جائے تو معاف کر دیں. مسجد میں آ گئے یار, گناہ انسان کی فطرت میں ہے کہ نہیں ہے؟ جب وہ معاف کرتے تو ہم کیوں نہیں معاف کرتے؟ صحابہ کرام حضور کی اقتداء میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے. ابھی ٹائم تھا کہ ایک صحابی کی ہوا خارج ہو گئی. اچھا وہ اٹھنے لگے, وضو خانے جانے لگے وضو بنانے کے لیے. ابھی اٹھنے ہی لگے تھے, ظاہر ہے اٹھتے تو سبکی محسوس کرتے, شرمندگی محسوس کرتے, مسجد کے آداب کا لحاظ نہ رکھ سکے تھے. ابھی اٹھنے ہی لگے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے آقا اگر اجازت ہو تو ہم سب جا کے وضو بنائیں. اب کیا خبر کہ کس کی ہوا خارج ہوئی ہے, شرمندہ ہی نہیں ہونے دیا. حاتم اسم ایک بزرگ گزرے ہیں, اسم بہرے کو کہتے ہیں. وہ بہرے تھے نہیں لیکن اس نام سے انہوں نے شہرت پائی ہے. سبب کیا تھا کہ آپ کی مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک بڑھیا بھی آ کے بیٹھ گئی, اور اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا جو صحابی رسول والا تھا, ہوا خارج ہو گئی. تو یہ شرمندہ ہوئی کہ حضرت میرے بارے میں کیا رائے رکھیں گے کہ اس کو محفل کی آداب کا ہی نہیں پتہ. خیر جب اس کی باری آئی تو فرمایا ماں جی کیسے آئے ہیں؟ کہا بیٹے میرا یہ مسئلہ ہے. آپ کان پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ماں جی تھوڑا سا اونچا بولیں. وہ کہتی حضرت میرا یہ مسئلہ ہے. آپ پھر کان پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں ماں میں کہہ رہا ہوں اور اونچا بولو. وہ بڑھیا جی ہی جی میں خوش ہو گئی کہ یہ تو کانوں سے بہ رہے ہیں, مجلس میں رسوا ہونے نہیں دیا. اچھا یہی نہیں کہ مجلس میں نہیں رسوا ہونے دیا, بلکہ وہ بڑھیا جب تک زندہ رہی آپ عارضی طور پہ کانوں سے بہرے رہے, فقط اس لیے کہ اس ماں کو جب بھی پتہ چلے گا کہ میں نے اس کی دل جوئی کے لیے ایسا کیا تھا تو پھر شرمندہ ہوگی. اور ہمارا حال کیا ہے, ہمارے دیہاتوں میں جب بارش ہو نا کیچڑ جمع ہو جاتا ہے گلیوں, کچی گلیاں ہوتی ہیں, بڑے بھی احتیاط سے گزرے تو بعض وقت پاؤں پھسل جاتا ہے. کبھی یہ خوفناک منظر آپ نے دیکھا ہو, جب کوئی گرتا ہے تو وہ پہلے دائیں بائیں دیکھتا ہے, کیوں کہ مجھے کسی نے دیکھا تو نہیں. وہ بعد میں ملاحظہ کرتا ہے چوٹ سر پہ لگی یا پاؤں کو کوئی مسئلہ ہوا ہے, اور جو دیکھ رہے ہوتے وہ اتنے حضرت ہوتے گرتے کو تھامتے تو نہیں, بلکہ دور سے جو ایک آواز آتی ہے وہ بڑی مکروہ سی, میں تو مکروہ آواز کہوں گا, کہ اس کو شرمندہ کر کے رکھ دیتے ہیں. شرمندہ کرنا دوستو اخلاق سے گری ہوئی بات ہے. فرمایا کسی کو شرمندہ نہ کرنا. آئیے ہم اپنے گھروں کی زندگیوں کی طرف آتے ہیں, اور بالخصوص یہ ہمارے سسرال کا معاشرہ, یہ تو بڑا ہی ظالم معاشرہ ہے. ناراض نہیں ہونا, اور یہ تلخیاں ہیں یقین جانو جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں. بہو سے چھوٹی سی غلطی ہو جائے نا, اس کے ہاتھ سے کچھ چینی کا کپ ٹوٹ جائے نا, تو ساس کہتی گھر سے لائی ہوتی تو تجھے قدر ہوتی. یہاں کہتی جو ماں نے دیتے نہیں نا وہ استعمال کر. یہ ہمارے رویے ہیں. چھوٹی سی غلطی ہوئی بلاؤ دے پچھلے نو. بوڑھے ماں باپ جس طرح سر جھکا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور رونق تکبر آسمان کو چھو رہا ہوتا ہے, یہ تربیت دی ہوئی ہے. اور وہ بوڑھے ماں باپ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں جی ساڑی چٹھی داڑھی ویکھو چلو معاف کر دیو, اور پھر آگے سے جو آواز آتی ہے یہ آخری دفعہ ہے, اگر اب کے بار ہوا تو اس کو گھر میں ہی رکھنا. کیا ہم بیٹیوں والے نہیں؟ کیا غلطیاں ہم سے نہیں ہو سکتی؟ کوئی اتنی بڑی غلطی بھی نہیں ہوتی
وہ صبح اٹھ کے نماز پڑھتی ہے اور قرآن پڑھتی ہے، ناشتہ بناتی ہے، برتن دھوتی ہے، گھر کے کچن صاف کرتی ہے، سارے کام کرتی ہے، وہ صرف 2 لمحوں کے لیے چارپائی پہ آ جائے نا تو ہمیں وہ بھی گوارا نہیں ہوتا. بیٹا 7 سمندر پار ہے، موبائل اٹھا کے کال ہوتی ہے، ابھی تک سوئی ہوئی ہے، سونا جرم ہے. اور وہ بھی موبائل اٹھاتا ہے اور گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے. یہ ہمارے سسرال کا معاشرہ ہے، ہم رسوا کر کے رکھ دیتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں ایک جگہ حاضر ہوا، مجھے انہوں نے بلایا تو انہوں نے عزت دی. میں نے بات سنی تو بات کچھ بھی نہیں تھی. میں نے کہا ماں جی یہ اتنی بڑی تو بات ہے نہیں، چھوٹی چھوٹی گھر میں ہو ہی جاتی ہے، چلے آپ بڑے درگزر کریں. میری بات سے انہیں اتفاق نہ ہوا، انہوں نے پاؤں سے جوتا اتارا اور اس کے بھائی کے منہ کی طرف مارا. اور آگے سے کیا جواب ہے؟ جتی پوری آئی نہ آئی تو لا کے سٹ چھڑی. یہ کوئی مرد بات کرتا تو جاہل اس کو بھی میں نے کہنا تھا. لیکن دکھ اس بات کا ہوا کہ جوتا کہنے والی کون ہے؟ وہ خود عورت ہے. اس کا مطلب ہے وہ بھی کسی کے پاؤں کا جوتا ہے، اس کے گھر میں جو اس کی بیٹیاں وہ بھی کسی کے پاؤں کا جوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو محبت کی انتہا کر دیتے نا. سیدہ عائشہ پانی پی رہی تھی، حضور فرماتے عائشہ اس میں کچھ بچا لینا، اور بچا لیا. حضور فرماتے کہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیا؟ عرض کی حضور یہاں رکھے ہیں. تو میرے نبی وہی لب رکھ کے پانی پیتے ہیں. حضور تو عزت دے رہے ہیں اور یہ پاؤں کا جوتا کہہ رہی ہے. حضور اماں خدیجہ کے سہیلیوں کے گھر میں گوشت نہیں بیچتے تھے؟ حضرت خدیجہ کا وقت آخر تھا تو سیدہ فاطمہ کو فرمایا بیٹے جاؤ والد سے وہی کے وقت جو کمبل ان کے کندھوں پہ ہوتا ہے وہ لے آؤ. حضور سے عرض کرنا کہ وہ مجھے چاہیے. حضور نے بیٹی کو کہا بیٹا کرنا کیا؟ کہا ماما امی نے مانگا ہے. تو حضور ساتھ پیچھے آ گئے اور فرمایا خدیجہ خیریت؟ کہا عرض کیا کہ حضور اس کو میں بطور برکت اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں. تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا آپ چادر مانگ رہی ہو، اگر محمد عربی کے جسم کی جلد بھی مانگتی تو وہ بھی اتار کے دے دیتا. اور یہ پاؤں کا جوتا کہہ رہی ہے. یہ ہمارے رویے ہیں دوستو. ایک بات یاد رکھیے گا، میاں بیوی اور تیسرا اللہ، جب تک یہ 3 ہوتے ہیں گھر نہیں ٹوٹتے، گھر جنت ہوتا ہے. ہماری زندگی میں جب کوئی چوتھا بندہ آتا ہے تو گھر برباد ہو جاتے ہیں. دیکھیے ہم شادی اس وقت کرتے جب ہم ذمہ دار ہو جاتے ہیں، کمانا شروع کر دیتے ہیں. گھر والے سمجھ اب یہ سیانہ ہو گیا، بالغ ہو گیا. شادی اسی وقت ہوتی ہے نا. کیا شادی کیا منہ میں ہمارے دودھ کے دانت ہوتے ہیں یا فیڈر لگا ہوتا ہے؟ اس وقت شادی ہوتی ہے. شادی اس وقت ہوتی ہے ہم جب 25 سال عمر ہوگی، 30 سال عمر ہوگی. تو یار کیا ہمیں اتنا بھی شعور نہیں کہ ہم اپنے فیصلے خود کریں؟ اگر جھگڑا ہو گیا ہے آپس میں، ماں باپ کو کیوں ذلیل ہم کرتے ہیں؟ میں تو یہ بھی کہوں گا نا، بوڑھوں کو درمیان میں کیوں لاتے ہیں؟ وہ تو بڑی محنت سے جو ہے نا وہ رشتہ داری جوڑتے ہیں، گلی محلے سے پوچھتے ہیں یہ لوگ کیسے ہیں. لیکن میاں بیوی کی بے وقوفیوں کی وجہ سے گھر اجڑتے ہیں. اور مرد جو کہتا ہے نا کہ میں مرد ہاں، باقاعدہ پہلے دن وہ رٹے رٹائے لفظ سناتا ہے کہ میری مان نہ مان میری ماں دی مننی، میری مان نہ مان میرے پیو دی مننی ہے. اور میں کہتا ہوں یہ بے وقوفوں والے لفظ ہیں. سب سے پہلا کام کرنے والا یہ تھا کہ آپ اپنی بیوی کو اعتماد میں لیتے، اسے محبت دیتے، اسے پیار دیتے. تمہیں یہ لفظ بولنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ تمہارے بوڑھے ماں باپ کے بولو براز بھی اٹھاتے. محبت عزت تو ہم نے دی کوئی نہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے اپنے گھروں کا ماحول خود ٹھیک کریں. یہ نہ کہا کرے باجی آ کے تو ذرا کہ نو سمجھا، آپ سمجھدار نہیں. دیکھیں میں باجی کی عزت کرتا ہوں، میری بھی باجی ہے، لیکن میں اپنے فیصلے خود کرتا ہوں اللہ کے فضل سے. اتنا مجھے شعور ہے کہ میں نے فیصلہ کرنا کس طرح ہے، اور میری عزت پوری فیملی میں اللہ کے فضل. یہاں بیٹھ کے نہیں کہہ رہا، میرا چھوٹا بھائی بھی میرے ساتھ ہے. دیکھیے صاحب ہم بڑے ہو گئے ہیں. 2 چیزیں حکیم لقمان سے لوگوں نے کہا کہ آپ نے لوگوں کا علاج کس طرح کیا؟ کہا 2 چیزوں سے. کہا کیا کیا؟ 2 پڑیاں. وہ کہتے ایک محبت اور دوسری عزت. کہا اگر شفا پھر بھی نہ ملے تو فرمایا مقدار کو بڑھا دیا کرو. آپ بیوی کو عزت تو دے کے دیکھو، محبت تو دے کے دیکھو، وہ آپ کے پاؤں بھی چومے گی، آپ کے بوڑھے ماں باپ کی خدمت بھی کرے گی. کسی کو شرمندہ نہ کرو. اور یار اگر بہو کے ہاں بچے نہیں نہ ہو رہے، یہ تمہارے بیٹے کے نصیب ہے.
رزق عورت کے نصیب کا ہوتا ہے اور اولاد مرد کے نصیب میں ہوتی ہے. عورت سے جھگڑا نہ کرو، اسے طلاق نہ دو کہ اس کو فارغ کرو اور ایک اور کرو. اور عورت کو بھی چاہیے کہ وہ بھی جو نصیب میں اسی پہ اللہ کا شکر ادا کرے. اور اگر کسی بیٹی کی ہاں صرف بچیاں ہی ہو نا تو پھر بھی ذلیل نہ کیا کرو. دوسری سے تیسری بیٹی ہو نا تو سسرال والے کہتے ہیں اگر اب کے بار بیٹی ہوئی تو اپنے گھر میں ہی رہنا. کیا یہ ہمارے رویے نہیں ہے؟ اللہ نے مجھے بیٹی دی اور میں نے اللہ سے مانگ کے بیٹی لی تھی. میرے ساتھ والے کمرے سے رونے کی آواز آئی تو میں نے اپنی ساسو ماں کو کہا ذرا دیکھیں اللہ خیر فرمائے کوئی بچے یا اس کی ماں کو تو نہیں مسئلہ ہوا. وہ واپس آئی تو وہ کہتی چوتھی بیٹی ہوئی ہے. وہ ہم تو ایک انگلی بھی نہیں بنا سکتے یار. بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں. بیٹی ہوئی تو تم اوی نا. تو اپنے رویوں پہ یار غور کریں، شرمندہ نہ کریں. چوتھی نصیحت تھی کہ جابر بن سلیم کسی کو شرمندہ نہ کرنا. یہ اخلاق سے گری ہوئی باتیں ہیں. کائنات کے معتبر عزت کے لائق وہ ہیں جن کے پاس اچھے اخلاق ہیں. تیرا اخلاق دیتا ہے پتہ تیری بلندی کا، تیرا یہ جھک کے ملنا کہہ رہا ہے آسماں تو ہے. اور اقبال بھی کہتا ہے کہ ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق. اقبال کہتے ہیں ایک جگہ بہت سارے لوگ تھے تو دل میں شوق پیدا ہوا سبب معلوم کروں کہ یہاں اتنے لوگ کیوں جمع ہیں. فرماتے ہیں وہاں ایک پیر مغاں تھا. پیر مغاں بوڑھے پیر کو کہتے ہیں. فرماتے اس کے گرد لوگ اس لیے جمع تھے کہ اس کا اخلاق بڑا اچھا تھا. اللہ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرمائے. جو کہا سنا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. علماء کے جھرمٹ میں میرا یہاں کچھ عرض کرنا یقیناً میرے لیے باعث اعزاز اور فخر کی بات ہے جو میرے ساتھ ہمیشہ رہے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا